دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ سابق چیئرمین نیب، اب ظاہر ہے وہ بھی سابق ہو چکے ہیں، آفتاب سلطان صاحب نے استعفیٰ دیا، اور کیا حقیقی اسباب ہیں۔ اب وہ چلو شروع میں ہی آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ عبید صدیقی صاحب کے دو اشعار ہیں کہ کوئی کچھ بتائے گا کیا ہو گیا، کوئی کچھ بتائے گا کیا ہو گیا، یہاں کیسے ہر بت خدا ہو گیا، تذبذب کا عالم رہا دیر تک، بالآخر میں اس سے جدا ہو گیا۔ دیکھیں، آفتاب سلطان صاحب ایک اچھی شہرت کے حامل افسر تھے، ریٹائرڈ ہیں، اور یعنی مختلف چیمگوئیاں، مختلف یعنی اسپیکولیشنز ہیں کہ ریلیکٹنٹ سے پہلے دن سے ہی چیئرمین نیب بننا۔ اب جب کوئی بن جاتا ہے تو اس سے یہ کہنا کہ یہ ریلیکٹنٹ تھا خصوصاً اس ٹائپ کی پوسٹ کے لیے، یہ کوئی ویسے زیادہ تعجب انگیز بات ہے۔ اب ایک جہاں دیدہ شخص جس نے پہلے کم و بیش سارا پروڈکٹیو کیریئر اپنا ملازمت میں گزارا ہو اور اسی ٹائپ کی، تو اس سے یہ یعنی تذبذب جو ہے یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ اس سارے پروز اینڈ کانس کو اور اس دشت کی سیاہی میں جو مشکلات آتے ہیں، جو نشیب افراز آتے ہیں، وہ اس سے ڈھکے چھپے نہیں ہوتے۔ یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ بات نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے۔ تو بہرحال انہوں نے جب ایکسیپٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پروز اینڈ کانس کو سامنے رکھ کے، بہرحال رپورٹڈلی یہی کہا گیا کہ نواز شریف نے ان کو گویا کنونس کیا یا فورس کیا، اور انہوں نے مشروط انداز سے کہ میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے اس میں بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں، اپنا انداز ہے چیزوں کو کمپریہینڈ کرنے کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ بالکل یعنی وہ ایک سیاسی شخصیت کے کہنے پر عہدہ لے رہے تھے، اور جو عہدے کی نوعیت ہے یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے ان کا اپنا، یا اس عہدے کا یا اس ادارے کا، یہ بات واضح تھی کہ اس میں یعنی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، اس لیے کہ نیب کریٹ ہی اس لیے نہیں کیا گیا کہ آئیڈیلزم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، بائی ڈیفینیشن وہ ڈیفرنٹ پرپس کے لیے۔ بہرحال کہا یہ گیا کہ وہ شاید حکومت ان پر پریشر ڈال رہی تھی کہ یہ کریں وہ کریں۔ دیکھیں، حکومت کا ان کو اپوائنٹ کرنا اور ان کا اس طرح کنونس ہونا، اس بات کا یعنی پھر یہ کہنا کہ ان پر پریشر آ رہا تھا، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دونوں طرف سے پریشر تھا، صرف حکومت کی طرف سے نہیں۔ ایک طرف داماد کورٹ ہے، یعنی پوری جو موجودہ ایک گویا مزمحل سی حکومت ہے، یہ ایک بڑا ہوسٹائل انوائرمنٹ ہے اس کے لیے، کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی متذبذب ہے، وہ بھی کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی سوئی ہوئی ہے کبھی نشے میں جی، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ہی جو بغل بچے نقویز ہیں یا جو بھٹیز ہیں، کوئی داماد کورٹ ہے، کوئی بندیال کورٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ گویا ان کو بالکل ان کا رسہ ڈھیلا ہے کہ وہ جو چاہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ہر طرح سے کرپل کیا جائے، جو پہلے ہی کرپلڈ ہے، مرے کو مارے شاہ مدار، اور جو ایک عذاب ہے عالمی اس کو پراپ اپ کیا جائے۔ اس کے لیے کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تماشا لگاتی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور کبھی لاہور داماد کورٹ جو ہے وہ تماشا لگاتی ہے۔ آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ 2-3 دن اس طرح ڈرامہ رچایا گیا جو الٹیمیٹ یعنی بالکل ایسے ہی تھا جیسے اپنے گھر کی خاتون سے کچھ لینا ہے، اور وہ خاص طور پر مجھے نجوی صاحب کی جو ستائش ہے ملزم کی عدالت بھری عدالت میں، اس سے تو محسوس ہوتا ہے شاید یہ کوئی مرضی ہے کہ لوگوں کی کہ بھاگ لگ رہے ہیں، بڑی مہربانی تسی تشریف لائے ہو۔ بہرحال یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہوسٹائل انوائرمنٹ میں ایک طرف وہ تھے کہ جو ظاہر ہے نہیں چاہتے
کہ ان کے لاڈلے اور ان کے لاڈلے کے لواحقین جو ہیں، لواحقین پولیٹیکل بھی اور ادروائز بھی، ان کو کوئی پوچھے تو ظاہر آفتاب سلطان پر یہ بھی پریشر تھا۔ دوسری طرف حکومت کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی اتنی بے جا نہیں ہے، کہ انکوائریز جو ہیں وہ ایکسپیڈائٹ کی جائیں، یعنی اب اس کو ان پرپیچویٹی پینڈنگ نہ رکھا جائے۔ دیکھیں 7-8 مہینے ہو گئے ہیں تو، اور بہت سارے کیسز تو اس سے پہلے کہ گویا یعنی ان راہوں میں موجود تھے، جیسے ہیلی کاپٹر کا کیس ہے یا معلم جبہ کا بلین ٹری وغیرہ کا یہ وہ، تو آفتاب سلطان گویا اس ایکسکیوز میں آپ کہہ لیں کہ میں بڑی چیز ہوں، وہ ان پر بیٹھے رہے اور ان کو رائپ نہیں ہونے دیا۔ لہذا حکومت کا یہ تقاضا اگر تھا تو یہ کوئی اتنا بے جا نہیں تھا، اس لیے کہ دیکھیں جتنا 6-7-8 مہینے گزر گئے، موسٹ پروبیبلی وہ جولائی میں بنے تھے تو 6-7 مہینے گزر گئے، 8 مہینے کم و بیش 7.5، اس سے کہیں کم اب آئندہ مدت رہتی ہے، اور وہ اس پر انڈے دیتے رہتے، بیٹھے رہتے کہ نہیں جے پک لین۔ تو لہذا حقیقی پریشر یہ نہیں تھا کہ شہباز شریف یا پی ڈی ایم یا حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس کو پکڑیں۔ اگر ان کو پکڑوانے کا اتنا ہی انسیسنٹ شوق ہوتا اور اتنا ہی ایگریسو شوق ہوتا تو یہ لاز انہوں نے ہی امینڈ کیا نا، جن کو خان صاحب لے کے گئے ہیں بندیال صاحب کے پاس کہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ان کی ریڈنگ یہ ہے کہ اگر لاز نہ ہوتے تو اس طرح ان کے کیسز شاید ابھی تک لٹک رہے ہوتے، اور اس کا امکان بھی موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو یہ حکومت میں تھے، بہرحال یہ کیسز کی موجودگی میں بھی ان میں روڑے اٹکا سکتے تھے، قوانین کو تبدیل نہ کرتے تو ابھی تک خان صاحب اور ان کے جو گویا دندناتے پھرتے ہیں قذاب اور حاشیہ بردار، ان کو وہ بڑی حد تک سبق سکھا سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان پر کوئی ایسا غیر اخلاقی یا غیر قانونی دباؤ تھا۔ ہاں یہ خواہش یقیناً نیچرل ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ ان پر انڈے نہ دیں، آپ اس کو رائپ کریں اور معاملات چلائیں۔ اور ظاہر ہے مختلف چیمگوئیاں یہ بھی ہیں کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کے ظاہر ہے ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مٹھو ہے، کوئی پھکو ہے، کوئی کیانی ہے، تو ان کے کیسز بھی شاید ان کی مرضی کے خلاف، یا جو ریٹائرڈ جنرل واپڈا کے والے سے مزمل وغیرہ، تو وہ مناسب انہیں نہیں لگا۔ یہ بھی ایک بالکل پاسبلٹی ہے کہ جو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تو یہ بات طے ہے کہ کچھ خاص ملبوس میں لوگ جو ہیں وہ مقدس ہیں، اور ان سے ان کی جو چھتر چھایا تلے ہوں، وہ بندیال ہو یا نقوی صاحب ہوں، اللہ للہن آئین کو روندیں، داماد کورٹ ہو کہ وہ بھٹی صاحب نے گویا کورٹ کو جہیز میں دے دیا ہے، لاہورائی کورٹ کو، تو ایسے لوگوں کو ظاہر ہے پروٹیکشن حاصل رہی ہے، اور موسٹ پروبیبلی آئندہ بھی شاید کافی عرصے تک رہے، اگرچہ نہیں رہنی چاہیے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ امپریشن لوگوں کا، اور بعض میڈیا کے لوگوں نے یہ کریٹ جو کیا کہ شہباز شریف پریشرائز کر رہا تھا۔ ہاں اسٹیبلشمنٹ کا پریشر شہباز شریف سے انڈیپینڈنٹلی بھی ہو سکتا ہے اور براستہ شہباز شریف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل پریشر جس سے ان کے اعصاب شل ہوئے وہ یہی تھا کہ ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا، اور کسی حد تک وہ خود بھی شاید کنونس تھے کہ خان صاحب قذاب جو ہیں وہ شاید بڑے مقدس آدمی ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی طرح کا گویا اسی طرح بندیالزم کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کیسز پر بیٹھے ہوئے تھے 7-8 مہینے میں، یعنی کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے پھر ظاہر حکومت نے ان سے استعفیٰ لیا ہے، استعفیٰ دیا نہیں ہے انہوں نے۔ دونوں صورتوں میں یعنی اگر انہوں نے یہ پریشر برداشت نہ کرنے کی سکت تھی، یعنی اعصاب ختم ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے یہ امکان موجود ہے کہ بوڑھے آدمی، یعنی بوڑھا ہی ہوتا ہے بندہ جب ریٹائرڈ ہو جائے، تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا یا تو اتنا بندہ گندا ہو جتنا جوید اقبال تھا، اور یعنی جس طرح کوئی طاقتور کہتا ہے، بندیال صاحب کہتے ہیں یا ان کے حاشیہ بردار یا داماد کوٹ یا جو بھی، یا ظاہر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، تو اسی انداز سے چلا جائے۔ لیکن کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی فیلرز گویا مکسڈ ہیں، کنفیوزڈ ہیں، تو انہوں نے یہی سوچا کہ پھر اس کمبل سے جان چھڑا ہی لی جائے، اس
یعنی بے ذائقہ چیز کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ کرپلڈ حکومت، موجودہ حکومت جس کا مستقبل کو لازمی محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آج بھی پریکٹیکل انڈیکیٹرز یہی ہیں کہ کوئی لاڈلا ہے اور اس کو وہ ہر صورت ایٹ دی ایکسپینس آف پاکستان پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آفتاب سلطان نے بھی گویا ان کی ہاں میں ہاں ایک طرح سے ملانے کی کوشش کی کہ اسی لاڈلے کو لاڈلا ہی رہنے دیا، اور 7-8 مہینے جو ہے وہ انڈے دیتے رہے ان کیسز پر. تو بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، خس کم جہاں پاک. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس میں اچھی بات ہے، یعنی اس چیز کو چھوڑ دینا جو آپ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے، اچھی بات ہے. تو بہرحال یہ صورتحال تھی. اب دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو آئندہ آتا ہے. موسٹ پروبیبلی یعنی مختلف نام آ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میجر سلمان اعظم، کوئی کہتا ہے کہ وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، عرفان الہی صاحب، یا اس طرح کے. ظاہر ہے یہ اسپیکولیشن ہے، اس میں کوئی کنکریٹ خبر نہیں ہے. ایک جنرل سینس یہی ہے کہ حکومت ظاہر ایسے کسی شخص کو لانے کی کوشش کرے گی جو ان پر انڈے نہ دے، جو پریکٹیکلی کوئی کام بھی کرے. اب ایسی ایمانداری کا کہ میں نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کوئی خاص ایمانداری نہیں ہوتی. یہ یا تو دوسری پارٹی کو پیسیفائی کرنے کی یا اپیز کرنے کی بات ہے، یا آپ ذہنی طور پر اور اعصابی طور پر کمزور ہیں، آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. اس لیے کہ جب کچھ نہیں کریں گے تو آپ پر الزام بھی نہیں آئے گا. اگرچہ اومیشن کا بھی الزام ہوتا ہے، لیکن شاید ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں ایک کمیشن کا ہی الزام ہے، یعنی اومیشن ان کمیشن جس طرح کہتے ہیں، یعنی the one who has to do something under his obligations or duty and does not do that is the omission. So ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، وہ ایماندار ہوتے ہیں. حالانکہ ایماندار ایک ایکٹیو چیز ہے کہ آپ ایکٹیو ایماندار ہونا چاہیے، کہ ڈیڈ ایماندار نہیں. جس طرح ویسے وہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ڈیڈ آنیسٹ، آپ کو لیونگ آنیسٹ ہونا چاہیے اور ایکٹیو آنیسٹ ہونا چاہیے، یعنی کچھ کریں اور پھر بھی آنیسٹ رہیں. تو یہ صورت. باہر آفتاب سلطان صاحب کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ موج کریں، باقی زندگی خوبصورتی سے خوشی سے گزاریں. تو ظاہر ہے ہر بندہ اب وہ چیف الیکشن کمشنر جو اپنا ہے راجہ صاحب، ان کا نام سکندر سلطان راجہ، تینوں نام ہی گویا اتنے طاقتور ہیں کہ سکندر بھی سلطان ہی ہوتا ہے، سلطان سکندر ہوتا ہے، اور راجہ سکندر، یعنی سکندر سلطان راجہ. ویسے ان کا نام جنہوں نے رکھا ہے زبردست رکھا ہے کہ گویا ایک طاقت کو 3 times ملٹیپلائی کر دیا ہے. تو آپ کو جو میتھمیٹکس سے شغف رکھتے ہیں جانتے ہیں کتنی اس نام میں طاقت ہو سکتی ہے. باہر اب ہر بندہ تو سکندر سلطان راجہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ آفتاب سلطان بھی ہوتے ہیں. تو اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.